پیارے دوستو، السلام علیکم۔ کاف کہانی میں ہمارا آج ٹاپک ہے قیامت۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر ان 3 گروہوں کا ذکر کچھ یوں ہوا ہے: جب زمین کو زبردست جھٹکا دیا جائے گا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس وقت تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ اول، دائیں طرف والے۔ جانتے ہو دائیں طرف والے لوگ کیا ہیں؟ دوم، بائیں طرف والے۔ جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ سوم، نیکی اور تقویٰ میں سب سے آگے، جو وہاں بھی آگے رہیں گے اور انہیں ہمارا قرب حاصل ہوگا۔ یہ تینوں گروہ الگ الگ طبقات میں رہیں گے اور ان طبقات کی تفصیل سورۃ واقعہ میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ سورۃ یاسین میں فرمایا گیا ہے: ہم اس روز ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بول بول کر ان کے اعمال پر شہادت دیں گے۔ دوستو، اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں وہی کر رہے ہیں، یعنی زندگی کے ہنگامے جاری ہیں، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہمہ گہمی جاری ہے۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، دہلی، ماسکو، کراچی اور لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے ہیں۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیاں، 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال، ورلڈ کپ کے مقابلے، فلمیں اور ڈرامے، اور اس نمائشی دنیا سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ کار، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے، بازار سیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں خریداری کرتے مرد و خواتین، شادیوں کے تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت لوگ، ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے، حرام خور تاجر، دنیا پر اپنا غلبہ رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن ہیں۔ دوستو، اس وقت انسان کے ہاں ہر غم ہے سوائے غم آخرت کے، ہر خوف ہے سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی ہے، خدا کی زمین پر ظلم و فساد بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل بیان بوجھ بن گیا ہے۔ سو انسان کو اب ہلانے کی ضرورت ہے۔ نبی آخر الزماں کی پیش گوئیاں صحیح ثابت ہونے لگی ہیں۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی ہیں، مگر انسانیت ہوش میں نہیں ہے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیش گوئیاں پوری ہو گئی ہیں۔ سونامی آئی، زلزلے آئے، سیلاب آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ مگر ایک روز ایسا آنے والا ہے، حضرت اسرافیل خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے قیامت برپا ہو جائے گی، سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے، ہمالیہ جیسے پہاڑ روئی کے مانند اڑنے لگیں گے، سمندر سے پہاڑ جیسی اونچی لہریں اٹھیں گی اور میدان سمندر بن جائیں گے، آگ کے دریا بہنے لگیں گے، شہر کھنڈر میں بدل جائیں گے، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگیں گی۔ ناظرین، کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا ہوگی؟ کوئی اپنے لیے نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا، کوئی شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہا ہوگا، اور کوئی اولاد کے مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت تو تمام عزائم بھول جائیں گے۔ مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگیں گی، طاقتور کمزوروں کو کچلتے ہوئے، اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگیں گے۔ اس وقت سونا چاندی سرے راہ پڑے ہوں گے، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہوگا، مگر کوئی لینے والا، سمیٹنے والا نہیں ہوگا۔ گھر، کاروبار، رشتہ دار، نعت و اسباب وغیرہ غیر اہم ہو چکے ہوں گے۔
انسان سب کچھ بھول کر صرف خدا کو پکارے گا، مگر اس وقت کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اس وقت بربادی کے سائے ہر طرف ہوں گے اور موت تعاقب میں ہوگی۔ آخر کار زندگی موت سے شکست کھا جائے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اس لیے کہ زندگی کو اب نئے سرے سے شروع ہونا ہے۔ پھر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا۔ اس کی محبت صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ برداشت کیا، پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ قیامت ان کے بدلے کا دن ہوگا۔ خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں۔ ہماری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ ہم دنیا میں جانتے ہیں وہ بہت محدود اور کم ہے۔ دوستو، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم فرشتوں کی وساطت سے نیچے آتا ہے، اور دنیا والوں کا ہر عمل انہی کے ذریعے اللہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیتے ہیں وہ میرے پاس رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ جنت اصل کامیابی ہے، جہنم کا خسارہ حقیقی ناکامی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ انسان کی ابدی کامیابی ایمان اور عمل صالح کی قرآنی دعوت کی پیروی میں ہے۔ یہی سب انبیاء کی دعوت اور قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ دوستو، روز قیامت ہر شخص دو فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا۔ ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچائے گا، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے ہوئے ہوگا۔ فرشتے جو بندے کو میدان حشر سے عرش الہی تک لے کر جائیں گے، وہ اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ وہی دو فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بد اعمالیاں لکھتا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئندہ ایک نئے ٹاپک پر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔